بلوچستان کے نوجوان اور بڑوں کا بھی، سیاستدانوں کا بھی، سماجیات والوں کا بھی یہ معاملہ ہے کہ وہ ہر بات کے لیے انہیں حکومت سے امداد چاہیے، انہیں حکومت سے یہ چاہیے، حکومت سے یہ شکوہ ہے۔ مواقع کم ہے، میں مانتا ہوں، لیکن وہاں کے لوگوں نے خود بھی ترقی کرنے کے لیے اتنی مشقت نہیں کی جتنی دیگر علاقوں کے لوگوں نے کی۔ مجھے نہیں لگتا کہ گوجرانوالا یا پنجاب میں جو صنعتی ترقی ہوئی ہے اس میں حکومت نے کوئی کردار ادا کیا ہے۔ محنتی لوگوں نے خود ترقی کی ہے، حکومتیں کچھ نہیں کرتی، ہمیں خود کچھ کرنا چاہیے۔ آئی ٹی کا کام کرے نا عوام، کون سی حکومت روکتی ہے؟ بلوچستان میں کرپشن کے بھی معاملات ہیں، بلوچستان میں سرداری کے بھی معاملات ہیں اور نوابی کے بھی معاملات ہیں، بلوچستان میں عام عوام کی محرومی کے معاملات بھی ہیں، بلوچستان میں حکومتی نااہلی اور حکومتی غفلت کے معاملات۔ ابھی کشمیر میں آپ کے سامنے ہوا نا، کشمیریوں نے ایک اتنی بڑی تحریک چلائی ہے جس میں وہ سارے ہی سیاستدانوں کے خلاف تھے۔ اچھے معاشروں میں ہوتا تو یہ ہے کہ آزادی اظہار رائے کا حق بھی دیا جاتا ہے اور جمہوری عمل بھی ہوتا ہے، لیکن جب اس جمہوری عمل میں عسکری منطق مداخلت کرتی ہے، اور جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ 20 جگہ پہ ہمارا بلوچستان ایک عرصے سے اس چیز کا شکار ہے، اور اس کے علاوہ متعدد اور حالیہ، چونکہ آپ گوجرانوالا سے ہیں تو حالیہ جو سانحہ مرید کے ہوا، تو اس کو آپ کس اس میں دیکھتے ہیں؟ تو کیا یہ یکجہتی بڑھے گی یہ سارے معاملات کرنے سے، یا عدم اعتماد کی فضا اور بڑھے گی؟ میں وہی عرض کر رہا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ ریاست کو امن و امان کے قیام کے لیے کچھ اختیارات حاصل ہیں، ریاست کو امن عامہ، عوام کی ایک بڑی تعداد کے جان و مال کے تحفظ کے لیے کچھ اختیارات حاصل ہیں۔ مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب وہ اختیارات امن عامہ کے لیے یا عوام کی حفاظت کے لیے استعمال نہیں ہوتے، کسی طے شدہ ایجنڈے کے تحت، کسی طے شدہ مقصد کے لیے، یا ایسا مقصد جو چھپایا جا رہا ہے اس طرح حاصل ہوتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ اس طرح معاشروں میں عدم اطمینان پھیلتا ہے، فرد میں بھی اور اجتماع میں بھی، اور وہ عدم اعتماد بالآخر جو کم اعتمادی ہے وہ بالآخر جو ہے وہ کسی بھی معاشرے کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ سر، آپ کی کتاب کا نام ہے گرہ کھلنے تک، اگر ہم اس کو سیاسی منظر نامے میں رکھیں تو گرہ آئینی طور پر کیسے کھل سکتی ہے؟ آئینی طور پر گرہ کیسے کھل سکتی ہے؟ گرہ ہے چپکلش کی فرد اور ہاں، میرے ذہن میں ایک تجویز ہے، ایک خاکہ ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ میں گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کا حامی ہوں، اور میں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن پروسیس کا حامی ہوں۔ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن سے مراد ہے کہ پہلے یہ مانیں کہ ہم سے غلطیاں ہوئیں، دونوں سائڈ پہلے یہ تسلیم کریں کہ فلاں وقت میں ہم سے یہ غلطی ہوئی، اسی کو مان کے آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ انڈو نہیں کر سکتے لیکن مان تو سکتے ہیں، تو دبا بھی نہیں سکتے، نہیں دبا کدھر سے سکتے ہیں؟ 1959 میں جو بلوچستان میں ان کا نام میرے ذہن سے نکل، جو پہاڑوں پہ چڑھ گئے تھے پھر انہیں نیچے اتارا تھا، نوروز، تو وہ کیا وہ ختم ہو گئے؟ نہیں، موجود ہیں۔ تو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن سے مراد یہ ہوتی ہے، یہ اسی سے ملتا جلتا پروسیس ہونا چاہیے جس طرح کا ساؤتھ افریقہ کی ANC، افریقن نیشنل کانگریس، نیلسن مینڈیلا والی، اور صدر ڈی کلارک، اس وقت کا ساؤتھ افریقہ کا وائٹ پریزیڈنٹ، ان کے بیچ جو گفتگویں چلی تھیں۔ تو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا پروسیس سے مراد یہ ہے کہ دونوں سائڈز ایک ایجنڈے پہ آئیں، ہم ملک میں امن، بہتری، افہام و تفہیم لانا چاہتے ہیں۔ اچھا، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کے پیرالل گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ چلے، جس میں ہر قومیت، ہر طرح کے لوگ، ٹیلی ویژن سے پھر دیکھیں صرف سیاست چل رہی ہے۔ بھئی سیاست سے ہٹ کر سماج ہے، علم ہے، ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، آئین پسندی ہے، قانون کی ساری چیزیں کیوں نہیں چلاتے آپ؟ ایجادات ہو رہی ہیں، بھئی یہ کوئلہ ایسے بنتا ہے، یہ کچھ بھی نہیں آپ بتا رہے ہمیں، صرف سیاست وہ 4 بندے بٹھا لیتے ہیں، ہر کسی کے ساتھ لکھ دیتے ہیں سینئر تجزیہ کار۔ بھئی کوئی جونیئر تجزیہ کار نہیں رہا آپ کے پاس، کبھی جونیئر کا لفظ تو نہیں لکھا آپ نے، اور اگر جونیئر نہیں لکھا تو سینئر کیوں لکھتے ہیں؟ پھر صرف تجزیہ کار لکھ دیں۔ ایک عجیب سی فضا بنی ہوئی ہے۔ تو میرے ذہن میں جو خاکہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ملک
وفاق کی تمام اکائیاں، تمام لسانی اکائیاں، لسانی گروہ، تمام جو کہہ لیجئے کہ مختلف ہمارے سیاسی نقطہ نظر رکھنے والے لوگ ہیں، وہ سب ایک گرینڈ نیشنل، اس وقت بڑی اشد ضرورت ہے گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی، الائنس نہیں، ڈائیلاگ، باہم دیگر ڈائیلاگ ہو، اور ساتھ ساتھ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا پروسیس ہو. نہیں، کیا ریاست اس بات کو تسلیم نہیں کرے گی کہ کسی وقت فلاں اوقات میں ہم سے بھی غلط فیصلے ہوئے؟ کیوں نہیں، سب سے ہوتے ہیں. دوسری طرف کے لوگ ہیں وہ بھی یہ بات مانیں بھی ہم سے بھی غلط فیصلے، غلطیاں ہوئیں. تو جب یہ مان کے آگے بڑھیں گے تو ہی امن اور آشتی اور صلح اور شانتی اس کی فضا بن سکے گی، ورنہ تناؤ بڑھتا رہے گا. اس منظر میں آپ کا تعلق بلوچستان سے بھی رہا اور بلوچستان میں خاصا وقت آپ نے گزارا، تو بلوچستان کا نوجوان جو احساس محرومی کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے اور دن بہ دن اس کے ساتھ ایک بلکہ حالیہ دنوں میں آپ کے اس پوڈ کاسٹ کے توسط سے میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ مختلف شہروں میں ایک پروگرام ہوتا ہے جس کا مختلف شہروں میں پورے پاکستان کے جا کے وہاں سے ریکارڈ باقاعدہ جا کے وہاں لوگوں کو موقع فراہم کیا جاتا ہے کہ وہ اپنا فن موسیقی دکھائیں، لیکن باضابطہ طور پہ جن کے پاس وسائل تھے جن کے پاس وسائل تھے وہ تو وہاں پہنچ گئے، اور جن کے پاس وسائل نہیں تھے تو وہ بیچارے محروم ہی رہ گئے. تو اس کو وسائل مطلب کہ کوئٹہ پہنچنے کے وسائل؟ سر کوئٹہ پہنچنے کے نہیں، جیسے اگر کوئی شخص وہاں پہ جس نے جانا تھا کراچی، اب کراچی جانے کے لیے بھی تو پیسہ لگتا ہے، سرمایہ لگتا ہے، اب کسی کے پاس نہیں ہے لیکن وہ فنکار اچھا ہے، تو اپنا ریاست تو ریاست کوئٹہ میں، بلکہ کوئٹہ بلوچستان تو اتنا بڑا ہے کہ ایک جو ہے وہ شمالی بلوچستان اور ایک جنوبی بلوچستان، ان دونوں میں دو الگ الگ جگہوں پہ یہ ہونا چاہیے. ہاں، ریاست تو ریاست، اور یہ صرف بلوچستان میں نہیں، کے پی کے میں بھی ریاست تو ریاست، پبلک سیکٹر میں بھی ایک احساس سے ایک اپنا الگ ایک واضح فرق رکھا جاتا ہے. تو اس پس منظر کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بلوچستان کے فیکٹس کی بیسس پہ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں بلوچستان کے معاملے کو ایک پیچیدہ مسئلے کے طور پہ دیکھتا ہوں. میری رائے میں بلوچستان ایک بہت خوبصورت، بہت عظیم، بہت پھیلا ہوا، وسیع و عریض، ملٹائی کلچرل، ملٹائی لنگول، رچ ہسٹری والا ایک خطہ ہے. اور میں نے معدنیات کا خود ہی ذکر نہیں کیا. معدنیات سے زیادہ اہم وہ انسان ہے. زمین کے اندر دبے ہوئے خزانوں سے زیادہ اہم وہ انسان ہے جو سینہ زمیں پہ چلتے ہیں. ہم نے انسانوں کی بات پہلے کرنی ہے، اور معدنیات اور خزانے ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں، پہلے ہم انسان، میری جو فکر ہے وہ بشر مرکز، انسان مرکز فکر ہے کہ انسان کا. میں بلوچستان کے مسئلے کو ایک کمپلیکس ایشو کے طور پہ دیکھتا ہوں. مثال کے طور پر جو بلوچستان کی محرومیاں ہیں، یا ترقی میں تھوڑا پیچھے ہے، یا وہاں کے لوگوں کو کچھ سیاسی اعتبار سے بھی عدم اطمینان ہے، ڈسکنٹینٹمنٹ ہے وفاق کے ساتھ، تو اس کی ایک ملٹیپل ریزنز ہیں. ترقی نہ کرنے یا آگے بڑھنے یا نوجوانوں کی بات آپ کرتے ہیں. بلوچستان کے طول و عرض میں شاید کوئی بلوچستان کا رہائشی بھی ان علاقوں میں پورے بلوچستان میں اتنا نہ پھرا ہو جتنا میں گیا ہوں. مطلب میں تفتان، دالبندین، نوکنڈی، یکمچ، اور وہاں وہ سائڈ بھی میں نے ساری دیکھی. اور جو پشتون بیلٹ ہے، قلعہ عبداللہ، قلعہ سیف اللہ، یارو، چمن، گلستان، خزدار تو سوری دوسری طرف ہے، یوب تک، جو بالکل بارڈر پہ سمبازا ایک جگہ ہے. سمبازا جو ہے وہ ایک ایسی جگہ ہے جو جہاں پہ تکون کی شکل میں 3 اینٹیٹیز کا بارڈر اس وقت ملتا تھا. یعنی ایک طرف افغانستان تھا، ایک طرف بلوچستان تھا، اور ایک طرف وزیرستان. تو وزیرستان چونکہ ایجنسی تھی تو وہ 3 طرح کا وہاں ملتا تھا. اچھا، دوسری طرف آپ چلے جائیں تو پنجگور اور تربت اور گوادر اور جیونی، پسنی اور ان علاقوں میں. اس طرف آپ آ جائیں تو گندھاوا اور سبی اور سنی، شوران، جھلمکسی، ان سب ایریاز میں گیا ہوں. اب یوں دیکھیے کہ شاید کوئی بلوچستان میں جو بندہ، بہت ساری جگہوں کے میں نام، لورالائی میں تو میں باقاعدہ رہا،
تو بہت سارے علاقوں کے نام میرے ابھی خزدار، وڈ، آوران، ان ایریاز میں. جدھر میں بات پہلے کر رہا تھا دالبندین اور یکمچ اور وہاں پہ سینڈک اور ریکوٹک اسی علاقوں میں ہے، وہاں بھی میں رہا. تو ان سب کے حساب میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو پڑھے لکھے بلوچ نوجوان ہیں، بلوچ سے میرے مراد بلوچستانی نوجوان ہیں، چاہے وہ پشتون بیلٹ کے ہیں یا بلوچ بیلٹ کے ہیں، جو بلوچستانی نوجوان ہیں، یہ فرق بھی واضح ہونا چاہیے، اس لیے میں نے بلوچستانی کا لفظ استعمال کیا. جو بلوچستانی نوجوان ہیں ان کو میرا خیال ہے کہ کمپیٹ کرنا ہے اپنے بلبوتے پر. مجھے نہیں لگتا کہ گجرانوالہ یا پنجاب میں جو صنعتی ترقی ہوئی ہے اس میں حکومت نے کوئی کردار ادا کیا ہے. محنتی لوگوں نے خود ترقی کی ہے. چھوٹی سی ایک مشین لگائی ہے، پھر اس سے 2 مشینیں لگائی ہیں، پھر 4 لگا کے اتنی بڑی فیکٹری کروڑوں اربوں کی انہوں نے قائم کر لی ہے. حکومتیں کچھ نہیں کرتی، ہمیں خود کچھ کرنا چاہیے. بلوچستان کے نوجوان اور بڑوں کا بھی، سیاستدانوں کا بھی، سماجیات والوں کا بھی یہ معاملہ ہے کہ وہ ہر بات کے لیے انہیں حکومت سے امداد چاہیے. انہیں حکومت سے یہ چاہیے، حکومت سے یہ شکوہ، حکومت سے یہ حکومت سے یہ شکوہ، حکومت یہ کرے، حکومت وہ کرے. بھائی میرانی ڈیم حکومت نے بنا دیا، سب سڑکیں بنا دی، سب مواقع کم ہے، میں مانتا ہوں، لیکن وہاں کے لوگوں نے خود بھی ترقی کرنے کے لیے اتنی مشقت نہیں کی جتنی دیگر علاقوں کے لوگوں نے کی ہے. تو پہلا فرض تو یہ ہے کہ میں اپنے علاقے کو، میں گوادر کا رہنے والا ہوں، دونوں طرف سے کمزوری ہے. حکومتی عدم توجہی بھی ہے اور رہی ہے. حکومتی جو ضوابط اور معاملات ہیں وہ بھی کوئی اطمینان بخش نہیں رہے تھرو آؤٹ. یہ بات تو اپنی جگہ پہ درست. عوام نے بھی پڑھ لکھ کے اچھا تحقیق کر کے خود آگے بڑھ کے اپنے ایریاز کے اندر کوئی انڈسٹری، کوئی پڑھائی لکھائی، آئی ٹی کا کام کرے نا عوام، کون سی حکومت روکتی ہے؟ ہاں جی تو وہ ہیں، ایسا ہے. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو تک یہ آواز پہنچانا کہ یہاں مجھے یہ چیز چاہیے، یہ بھی اسی جد و جہد کا حصہ ہے. کسی جگہ پہ سیوریج نہیں ہے تو وہ سیوریج اگر ایک فرد یا ایک گروپ 8 سال کی محنت سے حکومت سے وہ سیوریج بنا لیتا ہے تو یہ بھی اس کی، وہ تو سال ہر سال سے وہاں دہائی دی جا رہی. بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ادبی اور ثقافتی ہمدردی کے نئے بیانیے کے ذریعے بلوچستان اور جیسے دیگر جتنے بھی علاقے ہیں کہ درد کو قومی دھارے میں شامل کیا جائے؟ اچھا، یہ بات میں نے محسوس کی، اور ایم فل ماس کمیونیکیشن جو میں نے کیا، ایم فل ماس کام، اس کا جو تھیسس تھا میرا وہ اس موضوع پر تھا کہ جو بلوچستان میں ایشوز ہیں، کانفلکٹس ہیں، ان کو جو مین سٹریم نیشنل میڈیا ہے وہ کس فریم میں اور کس اینگل سے دیکھتا ہے، اور جو لوکل بلوچستانی میڈیا ہے، مثلا انتخاب اخبار ہے وہاں کا، یا بلوچستان ٹائمز انگریزی اخبار ہے وہاں کا، اسی طریقے سے تربت وغیرہ سے بھی کچھ چلتے ہیں. تو اپنی ریسرچ کے اختتام پر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ بلوچستان کے، اور میں بڑی دیانتداری سے ریسرچ کی، میں نے ہائپوتھسس بنائے اور پھر بالکل اعداد و شمار کی بنیاد پہ میں نے اس میں سے کنکلوژن نکالا، اور وہ یہ تھا کہ بلوچستان کے معاملے کو دیکھنے کے زاویے ہی الگ الگ ہیں. جو وہاں کے مقامی اخبارات، دانشور، ماہرین سماجیات، وہ بلوچستان کے مسئلے کو کسی اور جانب سے، کسی اور اینگل سے، کسی اور انداز سے دیکھتے ہیں، اور جو ہمارے اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے، لاہور میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ کسی اور زاویے سے دیکھتے ہیں. تو جو میں ریکنسیلیشن کی بات کرتا ہوں وہ یہی بات ہے کہ ان کا نقطہ نظر ملنا چاہیے کہیں نہ کہیں. اور میری ریسرچ جو تھی کوریج آف بلوچستان کانفلکٹ ان نیشنل اینڈ ریجنل نیوز پیپرز، اس کا عنوان تھا اے کمپیریٹیو اسٹڈی. تو میں یہ سمجھتا ہوں آپ کے سوال کے جواب میں کہ ہاں غلط فہمیاں ہیں، ہاں معاملے کو اس شدت سے اور اس گہرائی سے یہاں نہیں دیکھا جا رہا جس شدت اور گہرائی سے. اور حالیہ دنوں کی بھی اگر بات کو آپ شامل کر لیں تو زیادہ اچھا ہو جائے گا، جو حالیہ دنوں کا موجودہ منظرنامہ ہے اسی طرح ہی ہے، آج کل بھی ایسا ہی ہے جو میں یہ بات کر رہا ہوں. تو کاش کہ کچھ ایسا سلسلہ ہو. ایک قدم اچھا اٹھایا تھا، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی اور انہوں نے آغاز حقوق بلوچستان پیکج دیا تھا.
آغاز حقوق بلوچستان پیکج جو کہ ایک بکلیٹ کی شکل میں شائع بھی کیا گیا تھا، اس کا پہلا جملہ ہی یہ تھا کہ وفاق ماضی میں کی گئی ان تمام زیادتیوں پر معافی کی طلبگار ہے جو بلوچ عوام اور بلوچستان کے ساتھ روا رکھی گئیں۔ وہ آغاز حقوق بلوچستان پیکج ایک حصہ تھا اور وہ ایک بہت بڑا پیکج تھا۔ بلوچستان میں کرپشن کے بھی معاملات ہیں، بلوچستان میں سرداری کے بھی معاملات ہیں اور نوابی کے بھی معاملات ہیں، بلوچستان میں عام عوام کی محرومی کے معاملات بھی ہیں، بلوچستان میں حکومتی نااہلی اور حکومتی غفلت کے معاملات بھی ہیں، بلوچستان کے اپنے عوام کی کہہ لیجئے کہ کچھ سستی اور کاہلی اور شاید زیادہ انحصار اس بات پہ کرنا کہ ہمیں بس سرکاری نوکری مل جائے، ایسی سرکاری نوکری جس میں ہمیں کچھ کرنا نہ پڑے، تنخواہ ملتی رہے، یہ بھی معاملات ہیں۔ گوسٹ اسکولوں کا پچھلے دنوں سروے ہوا تھا، 50% سے زیادہ ایسے اسکول تھے جو وجود ہی نہیں رکھتے تھے، ٹیچر تنخواہیں کھا رہے تھے۔ تو یہ چیزیں اس طرح کی بد انتظامیہ اور انتظامی مسائل وہاں ہیں۔ تب تک آگے نہیں بڑھا جا سکتا جب تک ایک طرف ریاست و حکومت اور اختیار والے ادارے، دوسری طرف عوام اور ان کے حقیقی نمائندے جو جمہوریت سے آئیں، بہت خوبصورت، جو چنے جائیں، جن کو عوام خود آگے لائے۔ بہت خوبصورت۔ ابھی کشمیر میں آپ کے سامنے ہوا نا، کشمیریوں نے ایک اتنی بڑی تحریک چلائی ہے جس میں مطلب وہاں پہ وہ لوگ وہ سارے ہی سیاستدانوں کے خلاف تھے۔ مطلب میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یار آپ نے کشمیر میں اتنی بڑی، اب کس کے حق میں کس کے خلاف؟ کہتے ہیں ہم سارے سیاستدانوں کے خلاف ہیں، یہ سارے ہی عوام کش ہیں، عوام دوست نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے وہاں ایک ایسا سلسلہ ہو جو سیاسی بنیادوں پہ بے شک ہو لیکن چنی ہوئی عوام دوست قیادت آئے۔ مجھے ڈاکٹر عبد المالک اچھے لگتے ہیں اس سوال